بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. اور اگر آپ ہمیں اپنی سپورٹ دینا چاہتے ہیں اس چینل کو یا ہمارے چینلز کو سپورٹ دینا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن باکس میں جوائن ممبرشپ لنک آپ کو دے دیا گیا ہے. یہاں بلو کلر کا بٹن ہے، اس کے ذریعے بھی آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. اور پیٹریون ویب سائٹ کے ذریعے بھی اگر جوائن ممبرشپ کا بٹن آپ کے ملک میں نظر نہیں آتا تو ڈسکرپشن باکس میں ایک نظر دیکھ لیجئے اور آج کا سوال سماعت فرما لیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیخ نہیں ہوں بھائی. آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی اللہم آمین آمین یا اسی رب طرح العالمین. ماشاءاللہ دین کا کام کرتے رہیں انشاءاللہ. یہ مکی حجازی صاحب نے کسی درس میں کہا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو خط لکھا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ چاہیے کہ کیا کوئی حدیث میں ہے کہ جی وہ کسی جن کو یہ خط اپنے گھر میں رکھ دو تو وہ چلے جائیں گے، تو وہ خط پڑھ کے چلے گئے. ان کا ایک ویڈیو کلپ ہے. جزاک اللہ خیر. ویڈیو کلپ ہے مکی حجازی کا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اور وہ خط ایک صحابی کو دیا اور صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور جب جنات وہاں آتے تھے تو غائب ہو جاتے تھے. اس طرح کی باتیں مکی حجازی صاحب نے کوشش کرتا ہے. یہ وہ خط ہے جس کے بارے میں مکی حجازی صاحب نے اپنی ویڈیو میں شیئر کیا ہے اور جس کا تذکرہ ہمارے بھائی کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا گیا ہے ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین. یہ مکتوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ رب العالمین کے رسول ہیں. ان جنات کے نام جو انسانی آبادیوں میں داخل ہوتے ہیں، رہائش پذیر یا زائرین آ کر وہاں رہتے ہیں. یہ خاصا طویل خطاب ہے اور اس کو عربی میں بھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے اور اکثر لوگوں نے اس کو پمفلیٹ کی شکل میں یا چھوٹے چھوٹے فریمز میں چھپوا کر جنوں کے لیے پیغام بھی اپنے گھروں میں لگایا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس سے جن بھاگ جائیں. اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیا پیغام ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز جیسی آواز سنائی دیتا ہوں اور شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ جیسی بھن بھناہٹ بھی میں محسوس کرتا ہوں اور بجلی کی چمک جیسی بجلی بھی میں دیکھتا ہوں. پھر جب میں گھبرا کر اور ڈر کے اور مرعوب ہو کر سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے. پھر میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اس کی جلد کو چھوتا ہوں تو اس کی جلد ایک جانور ہے جس کے بدن پر کانٹے ہوا کرتے ہیں جسے سیہ کہا جاتا ہے. اس کی جلد کی طرح معلوم ہوتی ہے. وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے. میرا گمان ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی بھسم کر دے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ابو دجانہ تمہارے گھر میں رہنے والا برا جن ہے. رب کعبہ کی قسم اے ابو دجانہ کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا تم میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ. جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور فرمایا اے ابو الحسن جو میں کہتا ہوں لکھو، یعنی تحدیدی نامہ مبارک، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ تحدیدی نامہ مبارک ہے.
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خط تحدیدی نامہ مبارک کو لیا اور لپیٹ لیا اور اپنے گھر لے گیا اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر رات اپنے گھر میں گزاری تو ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی میں بیدار ہوا جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، ان کلمات نے ہمیں جلا ڈالا ہے، تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، اگر تم یہ خط مبارک یہاں سے ہٹا لو، اٹھا لو تو ہم تمہارے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایذا دیں گے، ہم تمہیں ایذا دیں گے، نہ تمہارے پڑوسیوں کو اور نہ اس جگہ پر جہاں یہ خط مبارک رہے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، مجھے میرے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کی قسم، میں اس خط کو یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت حاصل نہ کر لوں۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ رات بھر جنوں کی چیخ و پکار اور رونا دھونا جاری رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نماز فجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی جو میں نے رات میں جنوں سے سنی تھی اور جو میں نے جنوں کو جواب دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو دجانہ، وہ خط اب تم جنوں سے اٹھا لو، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے۔ یہ حدیث جس کو آپ نے سماعت فرمایا ہے اور جسے بقول ہمارے اس کالر کے یا سائل بھائی کے مولانا مکی حجازی نے اپنی کسی تقریر یا ویڈیو کلپ میں پیش کیا ہے، یہ جھوٹی، من گھڑت اور بے بنیاد فیبریکیٹڈ روایت ہے۔ اس کے بارے میں راوی علی ابن ابی محمد اور ابو احمد الحبیبی المروزی کے بارے میں حاکم نے کذاب کہا ہے۔ اسے حاکم نے، محدث گزرے ہیں حاکم، انہوں نے کذاب کہا ہے میزان الاعتدال میں۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن محمد المروزی اور علی بن محمد اس کے چچا کا بیٹا، یہ دونوں منکر روایات بیان کیا کرتے تھے۔ اور ابو یعلا خلیلی نے کہا کہ معروف ہے کہ حافظ نسخہ روایت کرتا ہے اور اس کی احادیث مناکیر ہوا کرتی ہیں جس کی کوئی مطابقت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی اس کی سند میں کافی مجہول روات ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن جوزی یہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث موضوع بلا شک واسنادہ مقطوع وليس في الصحابہ من اسمہ موسیٰ اصلا، جو کہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں جس کا نام موسیٰ بیان کیا جاتا ہے، تو حضرت امام جوزی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ نام کا کوئی صحابی تھا بھی نہیں، وہ اکثر رجالہ مجاہد، اور اسی یہ حدیث بلا شک من گھڑت اور اس کی اسناد منقطع ہے، صحابہ میں موسیٰ نامی کوئی آدمی نہیں ہے اور اس کے اکثر راوی مجہول ہیں جو معروف نہیں ہیں۔ اس مختصر توضیح سے معلوم ہوا کہ یہ روایت من گھڑت ہے، سو اس خط کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قرار دینا درست نہیں ہے۔ جنات وغیرہ کو گھروں سے نکالنے کے لیے سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت کی جائے اور مسنون ذکر و اذکار کی پابندی کی جائے، جیسے فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، سونے اور بیدار ہونے کے اذکار ہیں، صبح اور شام کے اذکار وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو جنات کے بارے میں مشہور خط آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، شور بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جن کو اس طرح کا خط نہیں لکھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے لیے بھی نبی ہیں اور رسول ہیں اور جنوں کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں، لیکن یہ جو ابو دجانہ سے منسوب روایت ہے یہ بے بنیاد ہے اور محدثین نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور بدعات کے ساتھ ساتھ ہی جو خرافات مولوی حضرات اور بے بنیاد باتیں جو گھڑ کر لوگ شیئر کر رہے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ
کر لیں اور ایسی باتیں شیئر نہ کیا کریں، بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے گویا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانے کی کوشش کیجئے، سچ بیان کیجئے، سچوں کے ساتھ رہیے، اور علماء راسخ کے فتاویات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون